کبھی کبھی تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی، خون سے لکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی بادشاہ صرف حکومت نہیں کرتے، وہ اپنی قوم کے لیے زندہ مثال بن جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا جس نے مر کر بھی بتا دیا کہ غیرت کبھی نہیں مرتی۔ کیا تم جانتے ہو، ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہانی ہے ٹیپو سلطان کی، شیر مصور کی، ایک ایسے بادشاہ کی جو اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کی آزادی کے لیے جیا اور اسی کے لیے مر گیا۔ جنوبی ہند کی اس سرزمین پر جہاں ہوا میں مٹی اور بہادری کی خوشبو کھلی ہوئی تھی، وہاں ایک ماں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا جس کے رونے میں بھی غیرت کی گونج تھی، جیسے آسمان کہہ رہا ہو یہ بچہ غلامی قبول نہیں کرے گا۔ ٹیپو محل میں نہیں بلکہ تلواروں کے درمیان پلا۔ اس کے باپ حیدر نے کہا بیٹا زمین چھن جائے گی تو واپس مل سکتی ہے، مگر غیرت چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ یہی بات اس کے دل پر نقش ہو گئی۔ جوان ہوا تو اس کے سینے میں ایک ہی آگ تھی، آزادی کی آگ۔ وہ کہتا تھا میری دھرتی میری ماں، اور میں اپنی ماں کو کبھی بیچ نہیں سکتا۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو زمین لرز جاتی، دشمنوں کے دل دہل جاتے۔ انگریز کہتے مگر اس کو کہتے ٹیگر مصور، یا اس کے لوگ اسے کہتے ایمان کا شیر۔ وہ اس لقب انہوں نے دیا تھا کیونکہ وہ ہر جنگ سے پہلے قرآن نہیں تھا، علم کا عاشق تھا، اور اس نے راکٹ ایجاد کیے، ہتھیاروں میں جدت لائی۔ انگریز حیران رہ گیا کہ ہندوستان میں اتنے ذہین بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ صرف ہتھیار کافی نہیں، ایمان بھی چاہیے۔ کہتا تلوار ہاتھ میں ہو مگر دل میں ایمان نہ ہو تو جیت بھی ہار بن جاتی ہے۔ انگریزوں نے سازش کی، راجے لالچ میں آ گئے۔ ٹیپو جانتا تھا دشمن باہر سے نہیں اندر سے آتا ہے۔ پھر وہ سال آیا 1799، چوتھی جنگی مصور۔ آسمان پر بادل چھائے، زمین لرز اٹھی، اور قلعہ سرگنگام پٹم میں ٹیپو نے وضو کیا، چہرے پر سکون تھا۔ کہا میرے بھائیوں، آج ہم غلام بننے کے لیے نہیں، عزت سے مرنے کے لیے لڑیں گے۔ اگر موت آئی تو وہ ایمان والی ہوگی۔ یہ سن کر فوج رو دی، نعرہ لگا اللہ۔ بارش ہو رہی تھی، زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی، مگر ٹیپو دوڑتا رہا، تلواریں چمکتی رہی اور دشمن پر ٹوٹتا رہا اور للکارتا رہا۔ موت سے ڈرنا کمزوری ہے، غلامی قبول کرنا ذلت ہے۔ پھر ایک انگریز سپاہی نے پیچھے سے گولی چلائی، گولی سیدھی سینے میں لگی، کہا میں اپنے وطن کے لیے مرا، یہ میری جنت ہے۔ جب انگریز جنرل ولسلی نے دیکھا اندر آیا تو رک گیا، بولا ہم نے ایک بادشاہ نہیں ایک شیر کو مارا ہے، آج ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے۔ مگر وہ غلط تھا، ٹیپو مر کر بھی زندہ تھا۔ اس کے خون نے وہ آگ بھڑکائی جو آنے والی نسلوں کے دلوں میں جلتی رہے گی۔ کہتے ہیں جب ماں کو خبر ملی تو اس نے رو کر نہیں بلکہ کہا الحمدللہ میرا بیٹا مرا نہیں، شہید ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں مٹ گئی، مگر ٹیپو کا نام نہیں مٹا، کیونکہ وہ صرف ایک شخص نہیں، ایک نظریہ تھا، ایمان، غیرت اور قربانی کا۔ آج بھی جب کوئی سپاہی وطن کے لیے جان دیتا ہے تو فضا میں صدا گونجتی ہے۔ یہ ٹیپو کا وارث ہے۔ رات کے سناٹے میں جب مصور کی ہوائیں چلتی ہیں تو لگتا ہے کوئی کہہ رہا ہے اٹھو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، شیر سویا نہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی للکار آج بھی زندہ ہے، وہ ہوائیں آج بھی اس کے نعرے دہراتی ہیں، اور جب تک ایک بھی دل آزادی چاہتا ہے تب تک ٹیپو کی روح مسکراتی رہے گی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاک فوج زندہ باد۔